الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أيها الطلبة الأعزاء، فرغنا نحن من بيان تاریخ الفقہ وكذلك من بیان معرفت کیفیت تدوین الفقہ الحنفی وكذا معرفت حیات المصنف، ثم كذلك علمنا السبب الذي من أجله ألف المصنف رحمه الله تعالى كتابه الهداية. فنبدأ الآن هذا الكتاب. اللهم يسر لنا قراءة هذا الكتاب وسهله ولا تجعل علينا ولا لنا ولتلاميذنا قراءة هذا الكتاب صعبا، وليس هناك صعب إلا ما جعله الله صعبا، ولا سهل إلا ما جعله الله سهلا. فنرجو من الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب لنا وللجميع سهلا. فانظروا، نبدأ المقدمة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أعلى معالم العلم وأعلامه، وأظهر شعائر الشرع وأحكامه، وبعث رسلا وأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين إلى سبل الحق هادين، وأخلفهم علماء إلى سننهم داعين يسلكون فيما لم يوثر عنهم مسلك الاجتهاد مسترشدين منه في ذلك، وهو ولي الإرشاد. وخص أوائل المستنبطين بالتوفيق حتى وضعوا مسائل من كل جلي ودقيق، غير أن الحوادث متعاقبة الوقوع والنوازل يضيق عنها نطاق الموضوع، واقتناس الشوارد بالاقتباس من الموارد والاعتبار بالأمثال من صنعة الرجال. تو یہ ہے وبالوقوف على المآخذ يعد عليها بالنوادج، وقد جرى علي الوعد في بداية المبتدئ أن أشرحها بتوفيق الله تعالى شرحا أرسمه بكفاية المنتهي، فشرحت فيه والبعد يسوغ بعد المساغ. دیکھیے، یہ ہے مصنف کا مقدمہ، اور مزید ابھی اور ہے. اب اس کے اندر مصنف علیہ رحمہ نے کون سے علمی خزانے چھپائے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو دیکھیے، آج ہم باضابطہ طور پر ہدایہ کو شروع کر رہے ہیں. اب سے پہلے ہم نے
مصنف کے متعلق اور انہوں نے اس کتاب کو کیوں تالیف کیا، اسی طریقے سے فقہ اسلامی کی تاریخ کے متعلق اور فقہائے احناف جو ہیں ان کے درجات و مراتب جو ہیں ان کے متعلق جاننے کی کوشش کی تھی۔ جس طریقے سے میں نے ذکر کیا تھا کہ فقہائے کرام کے طبقات 7 ہیں، اس چیز کو جامع صغیر کی جو شرح نافع الکبیر عبدالحی لکھنوی صاحب نے لکھی ہے، اس کے مقدمے میں بھی یہ بات مذکور ہے، اور انہوں نے اس چیز کو کمال پاشا جو ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں ان سے نقل کی ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن عابدین شامی نے رد المحتار کے مقدمے میں یہ بات ذکر کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذکر کرتا چلوں کہ جس طریقے سے یہ فقہا کے درجات کی ترتیب ہے، اسی طریقے سے فقہ حنفی کی جو کتابیں ہیں ان کی بھی ترتیب ہے کہ کون سی کتاب معتمد ہے، کون سی کتاب غیر معتمد ہے، کس کتاب سے مسائل کو لیا جا سکتا ہے، کس کتاب سے فتویٰ دیا جا سکتا ہے اور کس کتاب سے فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے مسائل کون سی کتابوں میں کس طریقے کے مسائل ہیں، تو مسائل کے 3 درجات ہیں، ٹھیک ہے، ایک کتابوں میں، ٹھیک ہے، روایات 3 طریقے کی ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ یہ چیزیں میں صفحات کے طور پر تمہارے پاس بھیج دوں گا، کوئی بات نہیں۔ تو اسی طریقے سے کتابوں کے جو بھی درجات و مراتب ہیں اور پھر مسائل کے بھی درجات، مسائل کو بھی فقہائے کرام نے تقسیم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کے درجات ہیں، لیکن وقت ان چیزوں میں کافی گزر جائے گا، اگر انہی کو مطلب بتائیں تو یہ سمجھیے کہ ایک کتاب پوری اسی میں گزر جائے گی ان چیزوں کو جاننے میں۔ تو اس لیے انشاءاللہ جگہ جگہ کتاب پڑھنے کے درمیان میں ہی ایسی ایک ایک کر کے بیان کرتے چلیں گے، لیکن مستقل طور پر پہلے ان کو بیان کرنے کا ایسا کوئی خاص ارادہ نہیں بنایا گیا ہے، ورنہ تو جو کتاب ہماری نصاب میں داخل ہے وہ مکمل نہیں ہو پائے گی اور کہ وقت گزر جائے گا، ابھی بھی کافی وقت ہو گیا ہے، لہذا کتاب کو داخل کتاب نصاب جو ہے اس کو ہم پہلے پڑھتے ہیں، اسی کے درمیان میں تو کبھی کبھی اس کو بھی بیان کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو فقہی اصطلاحات ہیں ان کا جاننا بہرحال ضروری ہے۔ تو دیکھیے مصنف کہتے ہیں الحمدللہ الذی اعلی معالم العلم، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے علم کے اثرات اور نشانات کو بلند رکھا ہے، بلند کیا ہے۔ الحمدللہ الذی اعلی معالم العلم واعلامہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے علم کے نشانات اور اس کے اثرات کو بلند کیا ہے، اس کے اثرات کو بلند کیا ہے، ٹھیک۔ اس میں نشانات یہ ابھی لفظی ترجمہ لے کر کے چل رہے ہیں، بتا دوں پہلے، اس کے بعد کہاں کیا ہے وہ انشاءاللہ بعد میں ابھی بتاتے ہیں۔ تو وَأَظْهَرَ شَعَائِرَ الشَّرْعِ وَأَحْكَامَهُ، اور شریعت کے جو شعائر ہیں، یعنی شریعت سے مراد یہاں پہ شریعت محمدیہ کے جو علامتیں، شعائر یعنی علامتیں، تو شریعت محمدیہ کی علامتیں اور اس کے احکام کو ظاہر کیا، یعنی
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے علم کی علامات اور اس کے نشانات کو بلند کیا، اور شریعت محمدیہ یعنی اور یعنی شریعت کے علامتوں اور اس کے احکام کو ظاہر کیا ہے۔ وَبَعَثَ رُسُلًا وَأَنبِيَاءَ صلوات اللہ علیہم اجمعین الی سبل الحق ہادینا، اور اس نے انبیاء اور رسولان عظام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو حق کی راہوں کا رہبر بنا کر مبعوث کیا۔ وبعث، دیکھیے وبعث رسولاً و انبیاء، اور اس نے بھیجا یعنی اللہ نے بھیجا رسولان عظام اور انبیاء کرام کو، ٹھیک، علیہم اجمعین الی سبل الحق ہادینا، ٹھیک ہے، حق کے راستوں کا رہبر بنا کر کے، یعنی اس حال میں کہ انہیں بھیجا، ٹھیک ہے، حق کے راستوں کی طرف، اس حال میں کہ وہ بلانے والے ہیں، رہبر ہیں حق کے راستوں کی طرف، اس حال میں بھیجا۔ تو ترجمہ کیا ہوگا کہ ان کو حق کی راہوں کا رہبر بنا کر کے بھیجا، حق کی راہوں کا رہبر بنا کر کے بھیجا، ٹھیک۔ وَأَخْلَفَهُمْ عُلَمَاءَ إِلَى سُنَنِهِمْ دَاعِينَ، اور علماء کرام کو انبیاء کرام اور رسولان عظام کے بعد ان کے طریقہ کار کا داعی بنا کر کے، وَأَخْلَفَهُمْ، اور ان کے بعد علماء کو کیا، یعنی انبیاء کے بعد میں علماء کو بھیجا، ٹھیک ہے، انبیاء کے بعد میں علماء کو بنایا، داعی بنا کر کے بھیجا، ٹھیک ہے، کدھر داعی بنا کے؟ الی سننہم، ٹھیک ہے۔ تو انبیاء کے جو طریقے ہیں، ان سننہم، انبیاء کے جو طریقے ہیں، ان کے انبیاء کی سنتوں کے طریقوں کی طرف داعی بنا کر کے بھیجا۔ تو انبیاء کے جو طریقے ہیں، یعنی انبیاء کے طریقہ کار کا داعی بنا کر کے بھیجا، انبیاء کے طریقہ کار کا، یعنی انبیاء جن طریقوں پر چلے ہیں تو ان کے طریقے کی طرف بلانے والا بنا کر کے بھیجا علماء کرام کو بعد میں، ٹھیک۔ یسلکون فیما لم یوسر عنہم مسلک الاجتہاد، یسلکون فیما لم یوسر عنہم مسلک الاجتہادی، ٹھیک ہے، غیر منقول امور میں اللہ سے ہدایت طلب کر کے اجتہاد کرتے ہیں ان میں، یسلکون، ٹھیک ہے، فیما اجتہاد کرتے ہیں، یعنی صلاح کا معنی ہوتا ہے چلنا، مسلک الاجتہاد یعنی اجتہاد کی راہ چلتے ہیں، یعنی اجتہاد کرتے ہیں، اجتہاد کی راہ چلتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کس چیز میں؟ فیما لم یوسر عنہم، یعنی انبیاء اور رسولان عظام سے جو روایت شرع میں نہیں وارد ہوئیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں جو ہمارا مقصد ہے وہ ابھی بتاتا ہوں، یہ 2 مرتبہ کیوں ہیں، انشاءاللہ ابھی صبر کیجیے، ابھی بتاتے ہیں کیا ہے، ٹھیک۔ تو ابھی مطلب یہ الفاظ جو نا، ہر الفاظ کی تشریح الگ الگ بیان کریں گے۔ تو یسلکون فیما لم یوسر عنہم مسلک الاجتہاد، اور یہ اجتہاد کی راہ چلتے ہیں، فیما لم یوسر عنہم، جو چیزیں، ٹھیک ہے، کس چیز میں مسلک اجتہاد کی راہ چلتے ہیں؟ ان امور شرعیہ میں، فیما، ان میں یعنی اس چیز میں، یعنی ان امور شرعیہ میں جن کے اندر، ان امور شرعیہ میں جن میں انبیاء کرام رسولان عظام سے کوئی روایت وارد نہیں ہوئی، کوئی روایت وارد نہیں ہوئی، تو ان امور شرعیہ کے اندر یہ علماء کرام اجتہاد کا دامن تھامتے ہیں اور اجتہاد کرتے ہیں، ٹھیک۔ اب یہاں پر عنہم کی ضمیر، ہم جمع لے کے انبیاء رسول، جبکہ ہم جو مقلد ہیں وہ کس کے؟ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں،
تو یہاں پر دراصل یہ تعظیماً ایک مان لیجئے، یا یہ کہ پہلے سے جو ترتیب لے کے آ رہے تھے اسی ترتیب کی وجہ سے انہوں نے تمام انبیاء، لیکن مراد یہاں پہ ہمارے مذہب میں جو ہیں، ٹھیک ہے، یعنی امت محمدیہ میں جو ہیں، ٹھیک، وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم حضور کے احکام کے مکلف ہیں، جو حضور نے بتائے ہیں ان کے مکلف ہیں ہم، ٹھیک. تو دیکھیے تو کیا ہے، یسلکون مسلک الاجتہاد فیما لم یوسر، ٹھیک ہے، عنہم یعنی انبیاء سے جو ہے امور دینیہ میں روایت نہیں ہوئی ہیں تو ان میں اجتہاد کی راہ چلتے ہیں، مسترشدین منہ فی ذالک، اللہ سے منہ یعنی من اللہ تعالی، ٹھیک ہے. مسترشدین کیسے اجتہاد کی راہ چلتے ہیں؟ مسترشدین یہ علماء کرام ہدایت طلب کرتے ہوئے، منہ اے من اللہ تعالی، فی ذالک یعنی فی سلوکہم مسلک الاجتہاد، ان کے اس اجتہاد کی راہ چلنے میں یہ اللہ رب العزت سے، ٹھیک ہے، ہدایت طلب کرتے ہوئے. تو مطلب اب ترجمہ کیسے کریں گے کہ امور شرعیہ میں، ٹھیک ہے، ہدایت طلب، اللہ سے ہدایت طلب کر کے اجتہاد کی راہ چلتے ہیں، اجتہاد کی راہ چلتے ہیں ان مسائل میں کہ جو مسائل منقول نہیں، یعنی جن مسائل میں روایات منقول نہیں ہوئی ہیں انبیاء اور رسولان عظام سے. یہ ہوا ترجمہ، ٹھیک. اور وہ ہوا ولی الارشاد، اور بلا شبہ اللہ ہی ہدایت کا ولی ہے، اللہ ہی ہدایت کا والی ہے، یعنی ہدایت دینے والا ہے، ہدایت کا مالک وہی ہے، جسے چاہے ہدایت عطا فرما دے اور جسے چاہے ہدایت سے محروم رکھ دے، تو وہی ہے ہدایت کا دینے والا. وَخَصَّ أَوَائِلَ الْمُسْتَنبِطِينَ، مستنبت، استنبت یستنبت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استخراج، یستخرج، استنباط کرنا، ٹھیک ہے، یعنی مسائل کا نکالنا. استنبت کا معنی لغوی معنی نکالنا، استخراج کا معنی میں نکالنا یعنی استنباط کرنا، اجتہاد کرنا، ٹھیک ہے. تو دیکھیے کیا، وَخَصَّ أَوَائِلَ الْمُسْتَنبِطِينَ بِالتَّوْفِيقِ، اور اوائل مستنبطین یعنی مجتہدین میں جو سر فہرست اول ہیں، تو مجتہدین میں جو پہلے والے مجتہدین حضرات ہیں، ٹھیک ہے، مجتہدین میں جو اول مجتہدین ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے اپنی خاص توفیق عطا فرمائی، ٹھیک ہے. بلا شبہ اللہ ہی ہدایت کو دینے والا ہے، اور اس نے یعنی اللہ نے اپنی توفیق سے خاص کر لیا مجتہدین میں سے جو اول حضرات ہیں. اور ان سے کون مراد ہیں وہ اول حضرات؟ انشاءاللہ ابھی بتائیں گے ان قریب وہ کون مراد ہیں، ٹھیک ہے. یعنی مجتہدین میں سے خاص اپنی توفیق مجتہدین اولین مجتہدین میں لوگ جو ہیں ان کو اپنی خاص توفیق بخشی. حتی وضعوا مسائل من کل جلی و دقیق، ٹھیک ہے. جب اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اپنی خاص توفیق بخشی تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ان حضرات نے ہر طرح کے نمایاں اور غیر نمایاں مسائل کو مرتب کر دیا، ہر طرح کے، کہاں، مسائل من کلی جلی و دقیق، جلی و دقیق، یہاں تک تو مسائل من کلی جلی یعنی نمایاں جو ظاہر ہوں، واضح ہوں، و دقیق یعنی غیر نمایاں. تو اللہ رب العزت نے جب اولین مجتہدین جو ہیں انہیں خاص توفیق بخشی اپنی، تو انہوں نے، ان اولین مجتہدین نے، ٹھیک ہے، ہر نمایاں اور غیر نمایاں حادثے کا حکم بیان کر کے رکھ دیا، ہر ایک کا حکم انہوں نے بیان کر دیا. اس میں مسائل جو تھے ان کو مرتب کر دیا، ان کا حکم بیان کر دیا، مرتب بنا دیا انہیں. دیکھیے غیر ان الحوادث متعاقبۃ الوقوع، لیکن پھر بھی نت نئے مسائل، لیکن پھر بھی نئے مسائل، ٹھیک ہے،
जन्म लेते रहे हैं। मुतआक़िबतुल वुक़ू यानी तआक़बा यतआक़बु, एक दूसरे के बाद में पैदा होते रहना, एक दूसरे का तआक़बा यतआक़बु, एक दूसरे के बाद आते रहना। अल वुक़ू यानी पैदा होना, तो एक दूसरे के बाद पैदा होते रहे हैं, हो रहे हैं। गैर अन्नल हवादिस, लेकिन हवादिस जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, यानी मतलब क्या है, लेकिन हवादिस जो आए, नए नए मसाइल जो हैं वो पैदा होते चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई दिन का ऐसा सूरज नहीं जो तुलू हो और अपने साथ कोई नया वाक़या लेकर के पैदा ना हो रहा हो। ठीक है, मतलब ये कि हर दिन, हर रोज़ नए नए मसाइल, हर रोज़ नई नई चीज़ें याद में आ रही हैं, जबकि ये चीज़ें पहले मौजूद नहीं थी। जब मौजूद नहीं थी तो उनका हुक्म भी पहले बयान नहीं किया गया। जब हुक्म बयान नहीं किया गया, और इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ऐसा दीन है जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसके अंदर हर चीज़ का हुक्म मिलेगा। कोई ऐसी चीज़ ना छोड़ी इस्लाम ने कि जिसका हुक्म बयान ना किया हो। तो अब ये काम, जो काम अंबिया इकराम के ज़िम्मे में था पहले, वो काम अब अंबिया इकराम के जो वारिसीन हजरात हैं, यानी उलमा इकराम, फुक़हा इकराम, वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। वही उन अहादीस, उन आयात कुरानिया और अपनी इल्मी इस्तिताअत के मुताबिक उनके ज़रिए से नई चीज़ों के अहकाम को बयान कर रहे हैं। तो अंबिया इकराम के इसीलिए ये वारिस हुए। ठीक है, सुनिए, तो इसका माना क्या है? गैर अन्नल हवादिस, मगर हवादिस, हवादिस हादिसे की जमा वाक़िआ, मगर ये कि वाक़िआत जो हैं मुतआक़िबतुल वुक़ू, यानी ये पैदा होते चले जा रहे हैं। मुतआक़िबा, एक वाक़े के बाद दूसरा वाक़या पैदा हो रहा है, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा, ऐसे ही इनका रुकने का नाम नहीं है, थमने का नाम नहीं है, बल्कि ये हादसात जो हैं चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये इसके बाद मैं शुरू में देख, आइए क्या कहा हमने, शुरू जब किताब कर रहे हैं तो हम अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी आला मआलिमल इल्मी व आलामहु, अल्लज़ी आला मआलिमल इल्मी व आलामहु। तो यहाँ पर पहले हम्द का लफ्ज़, अल्हम्दु, तमाम तारीफ़ है। ठीक है, तो अल्हम्द में जो अल्हम्द में ये अलिफ लाम है, ये क्या है? तो ये अल्हम्द का जो यहाँ पर अलिफ लाम है, जिनसी और इस्तिग़राक़ी दोनों है। ठीक है, हम्द कहते किसको हैं? हम्द किसको कहते हैं? तो हम्द में अलिफ लाम जो है वो इस्तिग़राक़ी और जिनसी दोनों हैं, इस्तेमाल करते हैं। और हम्द का जो हम्द जो है वो क्या है? अल्हम्दु, जो अहले लुगत बताते हैं और शारिहीन ने इस तारीफ़ को नक़ल किया है, कहते हैं अल्हम्द हुवा सनाउ बिल्लिसानी अलल जमीलिल इख्तियारी निअमतन कान औ गैरहा। ठीक है, क्या यानी हम्द वो महमूद और साहिब इख्तियार की तरफ मंसूब उम्दा औसाफ को ज़बान से अदा करने का नाम है हम्द। यानी अल्हम्दु हुवा सनाउ बिल्लिसान, हम्द जो है वो तारीफ़ करना है ज़बान से, अलल जमील इख्तियारी निअमतन काना औ गैरहा। ठीक है, अलल जमील इख्तियारी यानी किसी इख्तियारी चीज़ पर, इख्तियारी अच्छी चीज़ पर, चाहे ये नेमत हो या गैर नेमत हो, ये है तारीफ़। ठीक है, तो यह है जैसे नेमत के मुकाबले में हम्द कहते हैं हमिदतुहु अला इनआमिही, हमिदतुहु अला इनआमिही, कि उसकी बख्शिश पर, यानी उसने जो इनाम और इकराम किया उस पर मैंने उसकी तारीफ़ की। ठीक है, और ऐसे ही गैर मतलब गैर नेमत के मुकाबले में जैसे हमिदतुहु अला शजाअतिही, ठीक है, मैंने उसकी बहादुरी पर उसकी तारीफ़ की। तो उसकी बहादुरी पर, यहाँ पर उसने क्या कुछ दिया मुकाबले में? कुछ भी नहीं दिया, लेकिन उसके बाद उसकी तारीफ़ की। ठीक है, उसकी तारीफ़ फिर भी की। इसके बाद इसमें लफ्ज़ आया आला मालिम,
تو معالم جو ہے وہ کیا ہے؟ معالم یہ معلم کی جمع ہے. معالم معلم کی جمع ہے، اور اس کا لغوی معنی ہوتا ہے جگہ، اثر، نشان وغیرہ. معلم کا لغوی معنی کیا ہے؟ نشان. ٹھیک ہے. تو معلم جو وہ رہتا ہے نا، راستہ جو چلتے ہیں تو راستے کے اندر جو اتنا پتھر کا بورڈ لگا رہتا ہے، پہلے اس طریقے سے پتھر لگا رہتا تھا، ابھی تو بورڈ لگا دیتے ہیں اوپر، لیکن پہلے پتھر، نشان جگہ. ٹھیک ہے. وہی یعنی جو علامت کے طور پہ اس پہ لکھ دیتے ہیں کہ فلاں مقام ابھی اتنے کلومیٹر باقی ہے، فلاں مقام اتنے کلومیٹر. ٹھیک ہے. وہ جگہ اتنے کلومیٹر باقی ہے، اس پہ لکھ دیتے تھے 300 کلومیٹر، 200 کلومیٹر. تو اتنا وہی نشان جو جس پتھر کو بھی معلم بولتے ہیں عربی میں، معالم. ٹھیک ہے. تو نشان جگہ، کسی جگہ کا نشان، ٹھیک، اس کو بولتے ہیں معلم. یہ ہے اصل اس کا لغوی معنی. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر کیا مراد ہے ان معلم سے؟ معالم العلمی، علم کے نشانات. تو علم کے نشانات سے یہاں کیا مراد لیا ہے مصنف نے؟ یہاں بھی کیا وہی مراد لیا ہے؟ تو علم کے یہاں پر جو علم کے نشانات ہیں ان سے مصنف علیہ رحمہ نے وہ مراد نہیں، وہ جگہ کے نشانات مراد نہیں لیے ہیں. ٹھیک ہے. کبھی وہ، بلکہ یہاں اصول شرع مراد ہیں، بلکہ یہاں جو ہیں شریعت کے جو اصول ہیں وہ مراد ہیں. ٹھیک ہے. جو کیا ہے؟ کتاب، سنت، اجماع اور قیاس کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. انہی چار پر، نشانات پر، کتاب، سنت، اجماع، قیاس، انہی پر مسائل شرعیہ کا دار و مدار ہے. انہی پر مسائل شرعیہ کا دار و مدار ہے. اور مزید تشریح انشاءاللہ تعالی نبین فی المحاضرہ الآتیہ. ونختم اليوم درسنا بهذا القدر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.